الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جھٹلانے والوں کی مکاریاں، عیاریاں اور ان کی شناعتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ جلال اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہوئے تسلی دیتے ہیں. کیا؟ یہ دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں وہ سراسر حق ہیں، وہی حق ہیں، اور آپ انہی کے ساتھ اپنی امت کے نیکوکاروں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ڈرانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفہ رسالت و نبوت کو بیان بھی کر دیا اور آپ کو تسلی بھی دے دی. یہ فرما کر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ. تو ساتھ ہی اس آیت کی درست ادائیگی بھی پہلے کرنے شروع ہو رہا ہے. اللہ کا کلام اور اللہ کا خطاب جناب رسول اللہ کو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو. کیا دے کر بھیجا ہے؟ بالحق، حق بات کے ساتھ. یعنی جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں وہی حق ہیں. اور آپ کیا ہیں؟ آپ بشیر اور نذیر ہیں. بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، کس کو؟ خطاب کرنے والوں کو. اور نذیراً، اور ڈرانے والے ہیں کن کو؟ نافرمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری والی آیت اپنے پیغمبر کے خطاب میں نازل فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ جب اتمام حجت کر لیتے ہیں بندوں کے سامنے اپنے نبی کے ذریعے پوری بات رکھ، اور پھر بھی اگر وہ طعن و تشنیع، پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوں اور ایمان نہ لائے، تو یقیناً اللہ کے پیغمبر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یعنی میں ان کی کامیابی چاہتا ہوں اور کھول کے حق کو بیان کرتا ہوں، مگر یہ پھر بھی اپنے اوپر پر ڈٹے. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہمیشہ اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے نازل فرماتی ہے. کچھ لعلک باخع نفسک الا یکونوا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. تو نبی کے اندر قوم کی ہمدردی، امت کی خیرخواہی اور انسانوں کی بھلائی کا پورا کامل و مکمل جذبہ ہوتا ہے. یہی جذبہ وارثان نبوت
اور وارثان انبیاء میں چاہیے کیا کہ کامل نصیحت اپنے مخاطبین کے لیے اور کامل بیان ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا۔ مبارک اس آیت میں یہ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے اور بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوگی۔ اگر یہ لوگ ایمان اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو یہ انہی کے لیے خیر ہے، انہی کے لیے بہتر ہے۔ آپ سے ان کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ نبی کا کام حق کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اسی طرح وارثان پیغمبر، دعات، علماء، اہل علم، ان کا فریضہ بھی یہی ہے کہ وہ بات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر قوم قبول نہیں کرتی، وہ شک کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہتے، وہ کفر اور عناد ہی میں پڑا رہنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں داعی کو اس پہ پوچھیں گے۔ ہاں، اگر داعی نے حق بات کو بیان کرنے میں کوتاہی کی اور حق بات کو پہنچانے میں سست ہوا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی بات کو پہنچانے میں سست نہیں ہوتے، کوتاہ نہیں ہوتے، اس میں وہ کمی ہرگز نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے داعی حضرات جو مقام نبوت کا وظیفہ ادا کر رہے ہیں تا قیامت، نبی کی تو ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، اور ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ تو یہاں سمجھیں آپ کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اہل علم کی اور ہمارے داعی حضرات کہ وہ اسی جذبے سے حق بات کو پہنچائیں، حق بات کو خوب کھول کر بیان کریں، اور یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک وارثان نبوت کا ہے۔ کیا؟ حق بات کو کھول کر بیان کریں، مگر اس بات پہ نظر نہیں رکھنی کہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں۔ جب پیغمبر کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھو گے، تو ہم کس بات میں بولیں گے؟ مگر اپنے وظیفے میں بتائی اور اپنے حق کو ادا کرنے میں کمزوری، اس بات سے ضرور پوچھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات حق طریقے سے اور ایسی زبان سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مخاطبین کے فہم کے مطابق اس بات کا کو خیال رکھنا۔ کلم الناس علی قدر کہ لوگوں سے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کیجیے۔ اس نقطے کو ہمیشہ ہمارے داعی حضرات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیں
دوسروں کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، مگر ہمیں اپنے وظیفے کی ادائیگی کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں حق بات کو حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مخاطبین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے نرم کر دے۔ اس میں سب کی سعادت ہے۔ وَلَا تُسَلُّوا عَلَىٰ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جن لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہو ان کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے، مگر اپنا وظیفہ ہمیں ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ